بخار کے اوپر، اور ہمیں تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں علامات مل جائیں اور اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر بخار کا علاج ہوتا ہے۔ اس میں چند چیدہ دوائیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا آپ گھر میں رہتے ہوئے علاج کر سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرایا جائے۔ تو ہومیوپیتھک دوائیں جو ہے میں آج جس کا ذکر کر رہا ہوں ان میں ہے آرسینک البم 30۔ یہ آپ کو پرانے کیسز میں جس کا بخار نہیں اتر رہا ہے وہ اس میں استعمال کرنی چاہیے۔ اس میں ہاتھ پاؤں کی کمزوری، پریشانی اور بے آرامی، بے چین، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہے وہ آدمی ایک ایک گھونٹ پانی پیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ آرسینک البم دے سکتے ہیں ایسے مریض کو۔ اس کے بعد جو دوا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بخار کی حالت میں جو ہے وہ کھانسی، اس کے لیے جو ہے وہ 2 دوائیں ہیں، فیرمفاس 3X اور کالی میور 6X، ہر آدھے گھنٹے کے بعد بدل بدل کر دی جائیں تو یہ بخار بھی کم ہوتا ہے اور کھانسی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر بخار کی وجہ خشکی ہو تو ایکونائٹ 3X میں آپ بار بار مریض کو دیں گے تو اس کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا، اور اگر بخار بھیگنے کی وجہ سے ہو تو ڈلکا مارا 30 جو ہے وہ کام کرے گی۔ اگر بخار 3 دن لگاتار رہے تو بپٹیشیا 3X کی خوراکیں بار بار دینے سے بخار کے رجحان کو بدل دیتی ہیں یا صورتحال جو ہے وہ کلیئر کر دیتی ہیں۔ بخار اگر کم زیادہ ہو اور ٹائیفائڈ قسم کا بخار ہو تو بپٹیشیا 30 کو پلساٹیلا 30 یا بیل 30 یا برائینیا 30 سے بدل بدل کر دیا جائے، اور مناسب ہو تو پائروجینم کی ایک ڈوز جو ہے رات کو دے دیں، اور یہ جو ہے ٹائیفائڈ کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ برائینیا کا مریض جو ہے وہ خاموش لیٹا رہتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو پورا گلاس پانی پیتا ہے، لمبے وقفے کے بعد پانی پیتا ہے، خشکی، قبض اور حرکت سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھیپھڑے بھی متاثر ہوں تو یہ دوا جو ہے وہ اس کے لیے مؤثر رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایپیکاک کا ذکر کروں گا۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ جب آپ کا بخار کسی طریقے سے نہ اتر رہا ہو تو آپ کیا دوا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایپیکاک 200۔ میں کہ آپ کو ایپیکاک 30 کی خوراک بتا رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا بخار ہو اور جس کے ساتھ متلی اور کیا ہو تو ایپیکاک 30 جو ہے یہ آپ دیں گے۔ نیکسوامیکا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونے والے بخار، سردی اور جب پخانے غیر تسلی بخش ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم نیکسوامیکا دے سکتے ہیں۔ فاسفورس 30 بخار میں اندر باہر گرمی محسوس کرے، ہر ٹھنڈی شے کی خواہش کرے، آئس کریم کھانا چاہے، کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور شام کو تکلیف میں اضافہ ہو، آدھی رات کو تکلیف میں کمی ہو جائے اور ٹھنڈی جگہ پر بہتری محسوس کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ فاسفورس سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اب ایسا ہے کہ کسی طریقے سے بھی بخار نہیں اتر رہا اور بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو سلفر 30 جب منتخب دوائیں کام نہیں کریں گی تو اس وقت میں سلفر کی ایک ڈوز جو ہے وہ سکون پہنچا دیتی ہے۔ سلفر کی ایک ڈوز جو ہے سکون پہنچاتی ہے۔ ویسے بھی جس کو بخار ہو اس کو ہوادار جگہ پہ رکھنا چاہیے، کھلے کمرے میں، اور اگر بخار 104 ہو تو برف کی پٹیاں رکھنی چاہیے۔ جب تک بخار 103 پر نہ آ جائے یہ عمل بند نہیں کرنا چاہیے۔ تیز بخار کے دوران تھوڑے تھوڑے دودھ کے علاوہ کچھ نہ دیں۔ بخار کے اترنے کے بعد کچھ دنوں تک ہلکی خوراک اور ساگودانہ اور دودھ جیسی چیزیں دیں تو انشاءاللہ بخار جو ہے وہ اتر ہو جائے گا اور لمبا چوڑا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔
میری ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے۔ انشاءاللہ اور بھی مزید مشوروں کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن مجھے آپ کی رائے جو ہے وہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ کرنے سے پہلے جو ہے نا ہاتھ سے لکھ لیں تمام تفصیل، تاکہ وہ اسے میں ایک ہی دفعہ پڑھ لوں، اور اگر آپ ویسے ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر جو آپ کو ڈاکٹروں نے آپ نے پوری کہانی نہیں بیان کرنی کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ کیا، فلاں ڈاکٹر نے یہ کیا، بلکہ اپنی ہسٹری بیان کرنی ہے کہ اس وقت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ کی ڈاکٹروں نے آپ کی اس بیماری کے بارے میں کیا مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، کمی بیشی کیا ہے، تکلیف کب زیادہ ہوتی ہے، کب کم ہوتی ہے، کس چیز کے کھانے سے آرام آتا ہے، کس چیز کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، گرمی سردی بہار کون سا موسم جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ساری آپ نے بیان کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کے میں کوئی آپ کو مشورہ دے سکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے اور کامیاب رکھے۔